السلام علیکم۔ انالیٹیکل کیمسٹری کا ٹاپک سیمپلنگ۔ سیمپلنگ ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی تالاب میں کوئی سیمپل لینے کے لیے جائیں، وہ سے ایک سیمپل لے لیں، یعنی جو پروسیس آپ کو اوبٹین ہو سیمپل لینے کا، اسے کہتے ہیں سیمپلنگ۔ جو آپ کچھ مٹیریل بلاک اس وہاں سے لیں، اسے کہیں گے سیمپل۔ سیمپل کون سا ہے؟ جو آپ نے مٹیریل لیا وہ ہوگا سیمپل۔ جو آپ نے سیمپل لینے کے لیے جو پروسیس استعمال کیا، اسے کہتے ہیں سیمپلنگ۔ سیمپلنگ کی دو ٹائپ ہے، ایک ہے پروبیبلٹی اور دوسری ہے نان پروبیبلٹی۔ پروبیبلٹی کو رینڈم سیمپل بھی کہتے ہیں اور نان پروبیبلٹی کو نان رینڈم سیمپل بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی مزید آگے ٹائپ ہیں: سیمپلنگ، رینڈم سیمپلنگ، اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ، سسٹمیٹک، ملٹیپل اسٹیج، ملٹی فیز اسٹیج، کلسٹر سیمپلنگ، اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ، ججمنٹ سیمپلنگ، کنوینئنس سیمپلنگ، کوٹا سیمپلنگ، سنو بال سیمپلنگ۔ سیمپلنگ کی دو مین ٹائپ ہیں، ایک پروبیبلٹی اور دوسری نان پروبیبلٹی۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ کو رینڈم سیمپلنگ بھی کہتے ہیں اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کو نان رینڈم سیمپلنگ بھی کہتے ہیں۔ اور رینڈم سیمپلنگ کیوں کہتے ہیں پروبیبلٹی کو؟ یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ رینڈم سیمپلنگ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی آدمی کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ آپ جہاں بھی جائیں اپنی مرضی سے کسی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں پروبیبلٹی سیمپلنگ، یعنی رینڈملی سلیکٹ کر دینا۔ اور نان پروبیبلٹی یعنی جو ایریا آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ اس ایریا میں باہر سے کراس نہیں کر سکتے، یعنی وہ لمٹ ہے، آپ لمٹ سے کراس نہیں کر سکتے۔ اس میں پروبیبلٹی سیمپلنگ میں آل پاسبل پارٹیسپیٹ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور نان پروبیبلٹی سیمپل میں اس میں آل پاسبل پارٹیسپیٹ اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ ٹائپ آف پروبیبلٹی سیمپلنگ، ان کے ٹائپ بھی کہتے ہیں یا کیٹیگری بھی کہہ سکتے ہیں۔ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹائپ یا میتھڈ یا تکنیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے سیمپل رینڈم سیمپلنگ، یعنی ایسا سیمپل جو آپ کسی بھی سیمپل کو اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے، یعنی رینڈملی انتخاب کر سکتے۔ ایوری سیمپل آف پاپولیشن ہیز اے ایکول چانس آف سلیکشن، یعنی ایکول چانس ہو، یعنی رینڈملی سلیکٹ کر دینا، اس کا سیمپلنگ رینڈم سیمپل۔ اس کی ایگزامپل ہے لوٹری میتھڈ۔ اس کے ایگزامپل یہاں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ رینڈم سیمپل کیا ہے؟ یعنی آپ جو بھی شخص یا پیپل ہیں، آپ اس کو رینڈملی اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لینا، اسے کہتے ہیں سیمپل رینڈم سیمپل۔ اور اس کے ایگزامپل اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیمپلنگ رینڈم سیمپلنگ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے 100 امپلائر ہے اور آپ نے 100 سلیکٹ کرنے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رینڈملی 100 نمبر پیپل یا 100 امپلائر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ بھی رینڈم سیمپلنگ ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی بھی جینڈر کے حساب سے یا ایج کے حساب سے، انکم یا پاس کا جو جاب کے حساب سے اس کو علیحدہ کیٹیگری میں ارینج کرنا ہے، پھر آپ نے وہاں سے رینڈملی سلیکٹ کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ۔ یعنی دی پیپل از ڈیوائڈ انٹو دی میوچلی ایکسکلوڈ گروپس، اے رینڈملی سیمپل آل ڈراپ فرام ایچ گروپ۔ یعنی اپنی مرضی سے آپ نے پہلے ارینج کرنا ہے اس سیکوینس کے ساتھ، پھر آپ نے یعنی سیکوینس کون سا ہے،
जेंडर है, एज रेंज है, इनकम, कोई भी सीक्वेंस दे दें और उसके से आप अरेंज कर दिया। इसके बाद आपने उसे रैंडमली सेलेक्ट करना है, उसे कहते हैं सर्टिफाइड सैम्पलिंग। की एग्जांपल दिखा देते हैं। यानी आपने एक पर्सन को एज के हिसाब ऐसे अरेंज किया, दूसरे को इनकम के हिसाब से अरेंज किया, तीसरे को इनकम बास्केट हिसाब या जॉब रूल के हिसाब अरेंज कर दिया। किसी तरह से आपने अब अपनी मर्ज़ी से किसको कहाँ से उठाना है आप रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है कुछ, उसे ये कहते हैं स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। एक कंपनी में 800 वीमेन और 200 मेल हैं, एम्प्लॉयर हैं। आपने इसे अरेंज किया एक इनकम के हिसाब से, एज के हिसाब से। आपने उधर से 80 वीमेन सेलेक्ट कर लिए रैंडमली और 20 मैन सेलेक्ट कर लिए और इसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल 100 पीपल आपने सेलेक्ट कर लिए। यानी अब एक अरेंज के कर लिया, उसे आपने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली। नेक्स्ट टाइप है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये होता क्या है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यानी आपने एक सीक्वेंस के साथ आपने सेलेक्ट करने जाना है। यानी आप एक 3% को 3 के बाद आपने सेलेक्ट करना है। यानी 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 इसी तरह आपने सेलेक्ट करते जाना है। यानी एक सीक्वेंस के साथ आपने सेलेक्ट करना है। जो सीक्वेंस के साथ करते हैं उसे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। और इसका फार्मूला है K बराबर है N/N। N कहते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन और स्मॉल n कहते हैं साइज ऑफ सैम्पलिंग। इधर आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता क्या है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यानी आपने एक अरेंज डिसाइड कर ली। मैंने 3 वाले हमेशा पर्सन को सेलेक्ट करना है एक सीक्वेंस के साथ। यानी पहले मैं 3 फिर मैं 6 को फिर 9 यानी एक सीक्वेंस अरेंज कर दिया। फिर 3 6 9 इसी तरह सीक्वेंस चलता जाना है। यानी एक सीक्वेंस साथ अरेंज करने को सिस्टमेटिक कहते हैं। इधर एग्जांपल भी देख लेते हैं कि आपने 6 नंबर से अब जाना है, लेकिन क्या आप एक सीक्वेंस अरेंज करना है 10 वाला। ठीक है, 10 लिस्ट यानी 6 में 10 ऐड करेंगे 16 में 10 ऐड करेंगे 26 और 26 में 10 ऐड करेंगे 36। यानी आप 100 पीपल इस तरह अरेंज से सेलेक्ट करने हैं, इसे कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्लस्टर होता क्या है? क्लस्टर यानी एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर आपने डिफरेंट सिटी से 10 पर्सन को सेलेक्ट करना है। डिफरेंट सिटी यानी एक से सिटी है, वहाँ से 10 पर्सन को सेलेक्ट कर एक साइड पर रख दिया और हर सिटी में आपने 10 को एक साइड कर दिया। लेकिन आपने उसे एक क्लस्टर को सेलेक्ट करना है। यानी पूरे एक क्लस्टर को सेलेक्ट करने को क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। यानी आप अगर रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो वो होगा मल्टी स्टेज। अगर एक सीक्वेंस के साथ क्लस्टर करेंगे इसे क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे। इधर भी क्लस्टर की एग्जांपल देख लेते हैं। क्लस्टर आपने डिफरेंट सिटी से पीपल को अरेंज किया। ठीक है, और ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, कोई भी और सिटी का नाम लेते हैं हम, यानी बलूचिस्तान, सरहद कोई भी ले लेते हैं। यानी आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, यानी पूरे क्लस्टर को ही सिलेक्ट करने को क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। अगर सीक्वेंस के साथ इस क्लस्टर को सिलेक्ट करेंगे वो ऐसे कहते हैं क्लस्टर पीपल या क्लस्टर फेस। यानी अगर रैंडमली क्लस्टर को सिलेक्ट करना उसे कहते हैं क्लस्टर स्टेज।
آپ نے ایک کمپنی کے آفس کے لیے 10 سٹی ارینج کی، اس میں سے آپ نے 3 ہی سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سیکوینس کے ساتھ ارینج کریں گے تو اسے ملٹی اسٹیج ملٹی فیس یا کلسٹر سیمپلنگ کہتے ہیں۔ اگر رینڈملی ایک کلسٹر کو سلیکٹ کریں گے، کوئی بھی ایک کلسٹر، یعنی ایک سٹی کے 10% ہے، ایوری سٹی کے 100 ہے، آپ نے 3 کلسٹر سلیکٹ کرنے ہیں، آپ نے کوئی سے 3 کلسٹر سلیکٹ کر لیے، اسے کہتے ہیں کلسٹر سیمپلنگ۔ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹائپ کیا ہے؟ یعنی نان پروبیبلٹی سیمپلنگ یعنی ایک ایریا بتا دیا گیا ہے، اب ایک ایریا سے لیمٹ کے باہر نہیں جانا، یعنی اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، اسے کہتے ہیں نان پروبیبلٹی سیمپلنگ۔ اس کی نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی پہلی ٹائپ ہے کنوینئنٹ سیمپلنگ، اسے گیپ سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، اور اسے اویلیبل سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، اور اسے ایکسیڈنٹل سیمپلنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی سیمپلنگ ہوتی ہے کہ آپ کسی سٹی کا ایک بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنے فرینڈ یا ریلیٹیو سے کہہ کر کنٹیکٹ کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی ریلیٹیو سے کہہ کر ہی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا سیمپل ہے جسے ڈیٹا از کلیکٹ فرام دی کنوینئنس آف ویور رسپونڈر کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ اویلیبل ہے، اس میں آپ باہر سے کوئی آدمی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں لا سکتے۔ یہ ایک موسٹ ایکسیسیبل پیپل ممبرین کے لیے ہے، یہ لو کاسٹ ہوتی ہیں اور فاسٹ سیمپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے، یعنی وہ جو ایریا میں رہتے ہیں اسے بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کمپلیٹ ڈیٹا آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ججمنٹ، اور اسے پرپوزیٹیو سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، ایتھریٹیو سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، سلیکٹیو سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، سبجیکٹیو سیمپلنگ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے ایک ایکسپیرئنس اور نالج والے اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ایک سیکوینس سے ارینج کرنا ہے، اور آپ نے اسے ایک خاص پرپز کے لیے ایک خاص اسٹوڈنٹ کو ایکسپیرئنس کرنا ہے، کتنی نالج اور ججمنٹ، یعنی نالج کی بیس پر آپ اسے کا ججمنٹ کر سکیں، اسے کہتے ہیں ججمنٹ سیمپلنگ، یعنی کسی کو جج کرنا۔ دی سیمپلنگ از ٹیکنیک in which researcher is select the responder on basing on his knowledge and judgment. Researcher is used to the experiment to select a sampling. یہ ویری ایزی ہوتا ہے اینڈ کوسٹ افیکٹ سیمپلنگ ٹیکنیک بھی کہتے ہیں، یہ ایک پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے پرپوزیٹیو سیمپلنگ بھی کہتے ہیں۔ کوٹا سیمپلنگ کیا ہے؟ کوٹا یعنی آپ کوئی بھی کوٹا مختص کر دیں کسی کے لیے، اس یعنی کوئٹہ سیمپلنگ یعنی کوئی بھی آپ نے مثال کے طور پر آپ 45% فیمیل کے لیے کوئٹہ مختص کر دیا گیا اور 55% یعنی 55% میل کے لیے مختص کر دیا گیا، یعنی جو بھی سیٹیں ہیں اور 45% فیمیل کو ملیں گی اور 55% میل کو وہ سیٹیں ملیں گی، یعنی ایک کوٹا مختص کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوٹا سیمپلنگ۔ اٹ از سیمپلنگ ٹیکنیک ان وچ an entire population is divided into sub-groups and then a quota is assigned against each of group is a very targeted sampling data is collected from homogeneous group۔ فادر اور سیمپلنگ کون ہے؟ پیگس، چافیر، اور پرنسپل اس کا کیا ہے؟ پرنسپل آف سیمپلنگ، فرسٹ ایک سیمپل لینا ہے آپ نے اور اس میں سلیکٹ کرنا ہے کہ
کہ پریزنٹ پاپولیشن سلیکٹ رینڈملی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ پریزنٹ یعنی کوئی بھی رینڈم سلیکٹ کیا. دوسرا کہ سیمپل سائز اور جو لارج چیز ہو اسے اپنے سیمپل میں اپلوڈ کر دینی ہے. اور لانگ ٹائم کے لیے آپ کا رزلٹ ٹرو ہونا چاہیے، یعنی لمبے عرصے بعد آپ کا رزلٹ ہمیشہ ٹرو ایوریج کے قریب ہو. یہ 3 پرنسپل ہیں. یعنی سنو بال سیمپلنگ، ریفرل سیمپلنگ، چین سیمپلنگ، نیٹورک سیمپلنگ، فرینڈ ٹو فرینڈ سیمپلنگ، یہ اس کے نام ہیں. سنو بال سیمپلنگ یہ ایسی سیمپلنگ ہے کہ اگر موو کرے فردر فرام ٹاپ ٹو باٹم تو گلیشر از ان بگر ٹو بگر، یعنی یہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے تو یہ بڑی ہوتی جائے گی. یعنی نیٹ ورک مارکیٹ کا ہمیں سنا ہے کہ کچھ پیسے ہم انویسٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ریفر کرتے ہیں کہ اس کو ریفرنس کریں، یعنی آپ اپنا لنک دیں اور وہ لنک ہمیں فائدہ، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اسے بھی. اور تو اسے بڑھتا جاتا ہے. اسے یہ نیٹورک بڑھتا ہی جاتا ہے. وہی ایگزامپل ہے کہ پارٹیسپیٹ از ویا ادر پارٹیسپیٹ، یعنی پارٹیسپیٹ کو اگلے پارٹیسپیٹ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ بڑھتا، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، یعنی اس طرح بڑھتا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سنو بال سیمپلنگ یا نیٹ ورک سیمپلنگ. یوز اور سیمپلنگ ٹیکنیک کے استعمال اور کیا ہیں، یعنی سیمپل کی کہاں استعمال کیا جائے. آپ کو کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کے لیے بھی سیمپل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بھی سیمپل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کو ریسرچر کو انفارمیشن دینی ہے کہ پاپولیشن کے درمیان جو رزلٹ دیں، اور کوئی بھی انویسٹیگیشن کے بغیر بھی آپ سیمپل کا استعمال کر سکتے ہیں. سیمپل بہت جگہ میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو ڈیٹا کو ارینج کرنے کے لیے بھی سیمپل کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کوئی سیمپل سلیکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ آپ کے پروسیس کو استعمال کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اسے سیمپلنگ ٹیکنیک کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کس طرح ارینج کرنا ہے سیمپل کو، اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کے یوزز میں آ جاتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو.